انساناں وچوں بھی ایوان تے شیطان جناں وچوں بھی ایوان، چاہے او مولوی دی صورت چاہے پگڑی بدھی وئی ہوس، داڑھی رکھی وئی ہوس، جبہ پایا وے ہوس، اس دی صورت آ کے تے ساڑے دل صحابہ دے بارے وسوسہ پاوے، ساڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے وسوسہ پاوے۔ میرے دوستو، کائنات کی اندر اگر بندہ نظر دوڑائے سب تو پہلے قرآن و حدیث کے اندر آدمی بندہ غور و فکر کرے تو اس تو معلوم ہوتا پیا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز ہی انسان واسطے پیدا کیتی ہے۔ کائنات دی ہر چیز نو انسان دی خدمت چلا چھوڑیا۔ سورج نو ویکھو تا انسان دے فائدے واسطے، چاند نو ویکھو تا انسان دے فائدے واسطے، ستارے نو ویکھو تا انسان دے فائدے واسطے، دن رات ہے تا یہ بھی کس واسطے انسان دے فائدے واسطے، اور اسی طرح جانوراں نو ویکھو تو وہ بھی اللہ رب العزت نے انسان دے فائدے واسطے پیدا کیتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر فرمایا کہ بعض جانور میں تواڈے واسطے پیدا کیتے جنہاں دا تسی کے کھاندے ہو، گوشت کھاندے ہو، بعض جانوراں دا تسی کے کردے ہو، دودھ استعمال کردے ہو، اور بعض جانوراں ہوتے تسی کے کردے ہو سواری کردے ہو، اور بعض جانوراں کو تسی کے کردے ہو دستبرداری، یعنی اس کو تسی اپنے دنیا دے کم کاج ہو ساز و سامان لد ہو، انہاں نال تسی حال وہندے ہو۔ رب نے فرمایا جانور بھی میں پیدا کی دن تا تہاڑے واسطے انسان، اور اگر میں کھیتیاں بھی پیدا کیتیاں تا تیرے واسطے، کھیتیاں بھی پیدا کیتیاں تا سبزیاں ویکھو اللہ رب العزت نے انسان دے فائدے واسطے، پھل ویکھو وہ بھی اللہ رب العزت نے انسان دے فائدے واسطے پیدا کیتے ہیں۔ تا اللہ رب العزت نے فرمایا اور انسان اگر تو قرآن و حدیث دے اندر، اگر تو قرآن دے اندر غور و فکر کریں تو میں تیرے واسطے ہر چیز تیرے فائدے واسطے بنائیے، اور ایک تو داں اپنے واسطے پیدا کیتا۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنوں اور انسانوں میں نے تو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، اور انسان ہن چاہیے تا اے ہے، اور انسان واسطے ضروری اے وے کہ انسان ایو جے کم کرے، ایو جے فیل کرے، ایو جے عمل کرے جس ہوتے کی ہوئے رب راضی ہوئے، جس ہوتے کی ہوئے رب راضی ہوئے، اور ایو جے کمہ تو بچے، ایو جے فیلہ تو بچے، ایو جے عملہ تو بچے جس دی کی ہوئے رب دی ناراضگی ہوئے، جس تو رب دی کی ہوئے ناراضگی ہوئے، ایو جے فیل تو بھی بچے، ایو جے کم تو بھی کی کرے بچے۔ تے ہون انسان رب دی مرضی تا معلوم کر نہیں سکدا کہ کن عقائد ہوتے اور کن اعمال ہوتے رب راضی ہو سی، اور کن اعمال اور کن عقائد ہوتے رب کے ہو سی ناراض ہو سی۔ تا اللہ رب العزت نے اللہ دی مرضی معلوم کرن واسطے، اپنی مرضی معلوم کرن واسطے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبوت دا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور آ کے ختم ہویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء علیہ السلام دے ذریعے حیات طیبہ اور کامل شریعت اور مکمل دین اور اسلام دے تمام پہلو اور تمام معاملات واسطے اللہ رب العزت نے کہ فرما دیتا، اس امت واسطے واضح فرما دیتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پاک پیغمبر، اساں تواڈے واسطے دین مکمل کر چھوڑیا اور اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر چھوڑی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تواڈے واسطے دین اسلام نو کی کیتا؟ پسند کیتا۔ کی کیتا؟ پسند کیتا۔ ایک موقع ہوتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، قد حل بلغتو، تسی میں اس گل دا جواب دیو نا، کیا میں دین دے احکام تہاڈے تک پہنچا چھوڑے؟ اللہ دے احکام، اللہ دا دین اسلام تہاڈے تک پہنچا چھوڑیا کہ نہیں؟ اس گل دا میں جواب دیو نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اگو جواب دیتا کہ فرمایا، آکھن لگے یا رسول اللہ، تساں صرف پہنچایا نہیں، تساں تا پہنچاون دا حق ادا کر چھوڑیا، تساں تک امت دی خیر خواہی بھی فرما چھوڑیے، اور جتنے بھی باطل طریقے ہیں، جتنے بھی باطل رستے ہیں، انہاں سارے نو ہٹا کے حق نو تساں واضح فرما چھوڑیا۔ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اے لوگو کہ اگر میں واقعی تہاڈے تک دین اسلام دے احکام تہاڈے تک پہنچا چھوڑے تے پھر گواہ ہو جاؤ نا، پھر اللہ نو گواہ بنا کے بیان دین، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ تھی مجنا، اے اللہ میں تو دھامی گواہ پہ بننا نا کہ میں انہاں تک دین اسلام دے احکام پہنچا چھوڑن، دین اسلام دے احکام تہاڈے تک پہنچا چھوڑن، اللہ نو گواہ بنا کے بیان دین، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ تھی وجنا، اے اللہ تو بھی گواہ بن وجنا، اے اللہ تو بھی گواہ تھی وجنا، میں انہاں تک دین اسلام دے احکام پہنچا چھوڑن۔ تو ہن میرے بھائیو، ساڈے وچ اسوہ کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے ہر موڑ تے ساڈا زندگی گزارن دا نمونہ موجود ہے، عبادات دے اندر بھی، اخلاقات دے اندر، اخلاقیات دے اندر بھی، اعتقادات دے اندر بھی، معاملات دے اندر بھی، انہاں تو علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی گلاں دے اندر بھی ساڑی رہنمائی چا فرمائیے نا، سمن تے جاگن دی رہنمائی چا فرمائیے نا، اٹھن تے بیٹھن دی رہنمائی چا فرمائیے نا، سفر تے حضر دی رہنمائی چا فرمائیے نا، اور حتیٰ کہ تھوکن تے پیشاب کردی دی رہنمائی چا فرمائیے نا۔ میرے بھائیو، اگر زندگی گزارن دا نمونہ ساڑے وچ موجود ہے تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دی زندگی موجود ہے۔ میرے بھائیو، ہزاراں واقعات زندگی دے اندر رونما ہوندے، کبھی غمی ہے تے کبھی خوشی ہے، کبھی زندگی ہے تے کبھی موت ہے، کبھی برات ہے تے کبھی قبرستان، کبھی کندھیوں تے جنازہ، کبھی سفر ہے کبھی حضر ہے، کبھی غمی ہے کبھی خوشی ہے۔ اس واسطے ہر نمونہ ساڑے وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا موجود ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہاڑے وچ میرے محبوب دا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اسوہ حسنہ کے بھی موجود ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِن تَمَسَّكُوا بِهِمَا لَن تُضِلُّوا بَعْدِي کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میرے محبوب نے فرمایا، او لوگو، میں تہاڑے واسطے تہاڑے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، تہاڑے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں۔